آ جائیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. اور سر کیسے ہیں آپ؟ سر یہ میری دوست ہے. میں نے سوچا کہ آپ کی کمپنی میں کوئی سیٹ خالی ہو تو اسے دے دیں. کوالیفائڈ بھی بہت ہے یہ. آپ ادھر آ کے بیٹھے. سر اسے کام کی نیڈ ہے. اگر جاب مل جائے گی تو بہت اچھا ہوگا. سر بہت ٹیلنٹڈ بھی ہے یہ. آپ چاہیں تو انٹرویو کر سکتے ہیں. سر آپ پوچھ سکتے ہیں کچھ بھی پوچھنا تو. بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم لے کر آئی ہو ان کو، اور یقیناً جب تم لے کر آئی ہو تو ان میں ٹیلنٹ بھی ہوگا، اور مجھے خوشی کی بات ہے. اور ہمیں نئے لوگوں کی ضرورت بھی ہے، اور اچھی بات ہے کہ یہ اگر میں ٹیلنٹ ہوا تو یہ ضرور ترقی کریں گے. اور تمہیں تو پتہ ہے نا کہ ہمارے آفس کی کیا حالات چل رہے ہیں. لفٹ بھی چوری ہو رہی ہے، اور کچھ کام بھی ادھر ادھر ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ ایسے لگے پیچھے دھیرے سے نقصان پہنچانے کے چکر میں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور ان کو تم اچھی طرح سمجھا بھی دینا کہ کس طرح کام ہوتا ہے ہمارے یہاں. تم سن رہی ہو نا اس کی باتیں؟ سر یہ تو خود بھی بہت ٹیلنٹڈ ہے. آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اس سے. کیا کر سکتی ہیں آپ؟ جو آپ کہیں. یہ جو تم آئی ہو اور تمہیں کس چیز کا تجربہ ہے، ایسا کوئی کام جس کو میں بتانے میں آسانی ہو اور تم اس کو کر سکو؟ سر بہت پڑھی لکھی ہے. آپ کوئی بھی کام لے سکتے ہیں کمپنی میں. کوالیفائڈ تو ہے، ٹھیک ہے مانتا ہوں، لیکن کسی کام کا تجربہ بھی دو نا. آفس وغیرہ میں کیا کام کرتی ہے، آفیشیل کیا کام ہوتا ہے، اس کا تجربہ ہونا چاہیے، جان پہچان ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے. سر معلومات بہت ہیں اس کو. اس کی نالج اچھی ہے. آتا ہوگا وہی تو کام کریں گے نا. ہم زبردستی تو کوئی کام نہیں دے سکتے. خیر تم لے کر آئی ہو، یقیناً اس میں ٹیلنٹ ہوگا، نہیں تو آپ ہم مل کے کچھ سکھائیں گے. شہزاد ادھر آؤ، یہاں میرے پاس. جی سر. وعلیکم السلام. دیکھو شہزاد، یہ ہمارے پاس کام کے لیے آئی ہے، اور ان کو کیا کام آتا ہے یا کر سکتی ہے یہ تم ان کو دیکھ کر بتاؤ گے اور سکھاؤ گے. یقیناً یہ ہمارے لیے شاید اچھا اضافہ ثابت ہو. ان کو تم اچھی طرح سے کام کو سمجھانا. اگر یہ سمجھ آتا ہے ان کے تو یہ کام کو کریں گے. یہ موبائل دیکھ رہے ہیں نا، اس میں میرے پاس سب کا بایو ڈیٹا ہوتا ہے، اور اسی سے میں اپنا کام لیتا ہوں اور ہر بات سمجھاتا ہوں کام کے لیے. آپ یہاں کام کریں گی شوق سے تو یقیناً ہمیں فائدہ ہوگا. ہمیں جب فائدہ ہوگا تو اس کا تمہیں بھی فائدہ ہوگا. جیسے یہ ہیں، یہ ماشاءاللہ ایک طرح سے کام کر رہی ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنا مقام بنایا ہے، تو یقیناً ان کی طرح آپ بھی اچھا کام کریں گے. کیا کہتی ہیں آپ؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اب دیکھو نا، ہمارے آفس کا جو مسئلہ ہے کچھ گمبھیر بھی ہے. آج کل حالات کیسے ہیں، کیا ہو رہا ہے، بہت سی باتیں یہاں سے باہر جا رہی ہیں جو ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو شہزاد تو تم ان کو لے جانا، اور کام کی نوعیت کو دیکھ کر ان کو ایک ایک بات بتانا، اور اصول ضرور بتانا. ہمارے یہاں کے ہم کام تو ضرور لیتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے اصول بھی ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی بات باہر نہیں جائے، ہمارے کوئی راز، کوئی ہمارا ورک باہر سامنے نہیں آنا چاہیے جس کا ہمیں ہماری کمپنی کو نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری کچھ باتیں، کچھ راز باہر جانے لگے ہیں. کون ہے یہ، میں اس تک پہنچ گیا ہوں اور مزید میں پہنچ جاؤں گا. یہ تم بھی سمجھدار ہو، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا کام بہت اچھے انداز سے آگے بڑھے. تو
تم ان کو اچھی طرح سے سمجھانا، رجسٹر کے مطابق بھی سمجھانا، کمپیوٹر کے مطابق بھی سمجھانا، اور جو ورک ہمارا ہے اس کی گہرائی میں جا کر ان کو ایک ایک بات بتانا تاکہ کل ان کو آسانی ہو. جب یہ کام اچھا کریں گے تو ظاہر ہے ہمارے کام میں اضافہ ہوگا اور ان کے لیے بھی بہتر ہے اور ہمارے لیے بھی بہتر ہے یہ چیز. کیونکہ کام کی قدر ہے، انسان کیسے ہی کیوں نہ ہو، کام اچھا کرتا ہے تو اس کی قدر ہوگی، اس کی عزت ہوگی، اور کام ہی اس کو آگے بڑھاتا ہے، اور کام ہی ہمارے فرم کو، ہمارے ادارے کو ترقی دیتا ہے. کیونکہ اس میں ہم سب کی آپس کی جو محبت ہے، ایک دوسرے کا تعاون ہے، وہ ہے. میں اس کے بعد آپ کو ایک فون بھی دے دوں گا، وہ آپ رکھیے گا، اور اس فون سے ہمارا آفیشیل طور پہ جو ورک ہوگا وہی کام ہوگا. لیکن یہاں کی بات ذہن میں رہے کہ باہر نہیں جانی چاہیے کوئی بھی بات، تو جب تک ہم منظم طریقے سے کام نہیں کریں گے اور اپنے ہر کام کو پوشیدہ نہیں رکھیں گے تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، نقصان دہ. تم کیا کہتی ہو؟ تم تو جانتی ہو نا کیوں شہزادی؟ تو میری تو کوشش یہی ہے کہ میں سب کو ساتھ لے کر چلوں، لیکن سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ بھی ہمارے پاکستان کی ترقی کے لیے ہم سب کو جو مل کر کام کرنا چاہیے انہیں بھی احساس ہونا چاہیے. ہمارا کام کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ اپنے کام کر لیا، پیسہ کما لیا، گھر دے دیا. نہیں، ہمارے کام میں اتنی کوالٹی ہو کہ ہم باہر کبھی کوئی کام پکڑتے ہیں تو اس میں ہمارے پاکستان کی عزت کے لیے ہم سالڈ کام کریں، تعریفانہ کام کریں، تاکہ ہمیں کام بھی ملے اور عزت بھی ملے. کیونکہ یہ دنیا بہت وسیع ہے، بہت کمپٹیشن کا زمانہ ہے، ایک سے ایک ملک ترقی کر رہا ہے، بہت چھوٹے چھوٹے ملک بہت آگے بڑھ گئے ہیں، اور ہم یا ہم جیسے اور دوسرے اگر اسی طرح سے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے تو شاید ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اس پاکستان کی حرمت اور پاکستان کی عظمت کے لیے ہمیں بھرپور محنت کرنی ہوگی. اس کا جھنڈا ہمیشہ سربلند رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں میں نے بہت کچھ کہہ دیا آپ کو، اور جب تک نئی بات آئے گی نا آپ کے ذہن میں، خاص طور سے وطن کی، تو شاید ہم وہ ترقی نہ کریں. تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ کام کرو، کام کام کام، اور اس کام کو اس طرح انداز سے کرو کہ ہمیں ہماری فرم کو باہر کے ایوارڈ ملیں، ہماری فرم کو ایوارڈ ملیں. کیونکہ یہ ایوارڈ بھی جو ہے ہمیں اس دنیا ہی نہیں دیا ہے، اس دنیا نے ہی دیا ہے ہمارے ورک کو دیکھ کے، ہمارے کام کو دیکھ کر، ہماری ایمانداری کو دیکھ کر. میں ہی چاہتا ہوں کہ یہ ایوارڈ میں اضافہ ہوتا رہے، اور اس میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. آپ سب کے تعاون سے ہی ہمارا فرم، ہمارا ادارہ بہت آگے جا سکتا ہے، اور ہماری بنائی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہم باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں عزت ملے. اور عزت جب ملتی ہے، جب کام اچھا کریں گے تو وہ لوگ ہمیں ایوارڈ سے نوازیں گے، اور اس ایوارڈ کا جو صلہ ہوگا وہ ہم سب کے لیے یکساں ہوگا، اور اسی میں ہماری عزت ہوتی ہے. دوسرے ہمیں آرڈرز ملتے ہیں ایوارڈ کو دیکھ کر، اور دنیا ہی ہمیں عزت دیتی ہے. اور اگر ہم نہیں کام کریں گے صحیح تو یہ دنیا ہی ہمیں ذلت دے گی، اور اس ذلت سے کیا ہوگا کہ کام ہمارا نہیں ہوگا. اور جب کام نہیں ہوگا تو ہمارا ملک بدنام ہوگا. ہماری بیمانی سے، ہماری یعنی کہ اس سے بیمانی سے کام خراب ہوگا تو ہم اچھے انداز سے سامنے نہیں آ سکیں گے. اور ایمانداری سے ہم کام کریں گے تو ہماری اپنی تعریف کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی بھی تعریف ہے، اور ہمیں اپنے ملک کی عزت سب سے پہلے دیکھنی ہے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے لیے بہت اچھی ثابت ہوں گے. جی، تو یقیناً پریشان ہو نظر آ رہا ہے. اب اس پریشانی کے پیچھے کیا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے،
कोई और साजिश जहन में जन्म ले रही है और ये मैं समझता हूँ कि क्या, क्यों और कैसे। अब मैं तुमसे क्या पूछूं, तुम मुझे क्या बताओ। साजिश से अपनी लाइफ नहीं बनती, ना इदारे बनते। तुम पर मैंने बड़ा भरोसा किया था, करता हूँ, ऐसी बात नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई है कि हाँ, माँ बैठो तुम, मैं तुम्हें बताता हूँ। बैठो बैठो बैठो, शाबाश। कुछ बातें ऐसी हो गई हैं कि जिससे दिल में कुछ मैल सा आ गया है कि क्योंकि मेरे इदारे को नुकसान पहुंच रहा है, मेरे कंपनी की कुछ बातें पोशीदा वो बाहर जा रही हैं और मुझे जो बताया गया है उसमें कुछ नाम है, आप भी उसमें हैं, और लेकिन मुझे अफसोस होगा कि आपका नाम शामिल हो। हालांकि मैं बहुत दिल रखता हूँ आप पर कि आप अच्छा काम करती हैं और अच्छा काम करने से हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी। कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, आपने ना शाह साहब के लिए करवाए थे, मैंने तो लिखा हुआ भी है सब। जी जी, आप चेक कर सकते हैं सर। ये हो क्या रहा है, समझ से बाहर है। सर, मुझे आपको एक बात बतानी है सर। सर, वो शाह साहब आया था, मुझे धमकी देकर गया है। वो मुझसे आपकी कोई बिड वगैरह पूछ रहा था, बट मैंने कुछ नहीं बताया। आपको पता है, मैं तो आपकी बहुत वफादार हूँ, मैं ऐसे कुछ नहीं कह सकती ना उसको। और वो बस वो चाह रहे कि मैं बता दूँ उसको। शाह साहब मुझे ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ बोल रहा था सर, मेरी समझ में नहीं आती। अच्छा, और बताओ सर, वो जहाँ तक शाह साहब की बात है, वो मेरा दोस्त है, मुझे सब पता है। सर, मैं क्या बताऊँ? बोलो, बोलती तो, क्यों नहीं? मैं तो आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ ना सर। किसके पीछे हो? मेरे पीछे तो नहीं हो, शाह साहब के पीछे हो। बताओ मुझे, खुल के बताओ, बोलो भाई, ऐसे बोलने से काम चलेगा। मुझे कैसे पता चलेगा बगैर बोले? तुम जब तक नहीं बताओगी उसका तो मैं कैसे मान लूं कि कौन क्या कह रहा है। इस इदारे के लिए काम करना है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूंगा। वो तुम्हें कुछ भी दे, काम तो मेरा है ना। तुम क्यों डरती हो? मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये काम ऐसे नहीं होता डर से, खौफ से। मुझे सबूत दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। कोई तुम्हें नहीं डराएगा, बस तुम अपना काम अच्छे अंदाज से करती रहो, ईमानदारी से करती रहो। इसी में तुम्हारी भलाई है और मेरे इदारे के लिए बेहतरी है। वरना तुम नहीं तो और नहीं तो और। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो दोनों तरफ गेम करते हैं। शाह साहब को इतनी कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि मैं 8 करोड़ दूंगा और मुझे ये दे दो, यहाँ के राज दे दो? कोई तो बात हुई होगी ना, कोई तो बात हुई है। ऐसे कैसे मान लूं मैं ऐसे नहीं मान सकता बात, किसी सूरत नहीं मान सकता। किसी को हिम्मत नहीं है इस तरह किसी को अपने हाथ में लेने की। जब तक आपकी तरफ से कोई सहूलत नहीं पहुंची होगी वो कैसे आगे बढ़ेगा? बोलो, हम आपको इज्जत देते हैं और आप हमारे लिए इस तरह की बात सोचते हैं। शाह साहब को हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई हिम्मत? यकीनन तुमने उसको आश्रय दी होंगे, तुमने कोई बात बताई होगी, जब भी तो उसने तुमसे काम लेने की कोशिश की। दूसरों से क्यों नहीं कहता वो? अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब तुम ऐसा करो, उठो और जाओ। सर, आप मेरी बात तो सुने। जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बहुत परेशान हूँ। निकल जाओ यहाँ से। जी सर। जाओ, चली जाओ। क्या हो रहा है?